الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى وسلام على عباده والفرقان الحميد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الرجيم والفرقان بسم الله الرحمن الرحيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله وما أدراك ما إنا ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة سلام هي حتى مطلع الفجر وكل أمر. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ليلة القدر إيمان رسول الله صلى الله تعالى تقدم من ذنبه من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت من ذنبه قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت في البتر من عشر أواخر من رمضان وسلم رواه مشتاق عن ليلة القدر في البتر من عشر أواخر من رمضان دخل رمضان فقال عن البخاري صلى الله تعالى عليه وسلم عن أنس رضي الله تعالى قال إن هذا الشهر دخل رمضان فقال رسول فيه ليلة خير على ألف شهر إن هذا الشهر خير قد حضركم وفيه وليلة خير عائشة محروم رواه حرمها فقد حرم الخير. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خيرها إلا قلت يا رسول الله رواه ابن ماجه أرأيت عن عائشة رضي الله تعالى عنها ليلة القدر قلت يا رسول الله ما أقول فيها قال أرأيت اللهم إن علمت أي ليلة القدر ما أقول فيها قال البخاري اللهم إنك أحمد وإكريم تحب العفو فاعف عني أو كما قال عليه رواه البخاري ورواه أحمد على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. تو اگر نواز دے تو تیرا سیدنا محمد وعلى آل کا بدلہ میری بدبختی نہیں ہے. تو اگر نواز دے تو تیرا کرم حسرت اب آگے تیری خوشی سرفراز کرے. معزز سامعین اکرام کا سزاوار کو نہیں حسرت اب آگے تیری زبان ملت سرفراز کرے. آج کی یہ رات اکرام رمضان مبارک کی رات ہے. زبان ملت راتوں میں سے رات ہے. آج کی یہ رات عبادت کے ساتھ رمضان مبارک کی رات ہے اور ان حدیث مبارکہ ہے جن کو عبادت کے ساتھ گزارنے کی تلقین وتر رات مبارکہ ہے. رمضان مبارک کی آخری عشرے کی راتوں میں سے ایک رات ہے. وتر رات ہے، طاق رات ہے رمضان مبارک. اس سے پہلے کہ ہم اس رات کی عشرے کی طاق فضیلت احادیث مبارکہ کی روشنی میں جانے ہم قرآن اس سے پہلے کہ ہم اس رات کی قرآن احادیث مبارکہ کی روشنی میں جانے کیا فرماتا ہے. ہم قرآن عظیم الشان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم الشان سے رات کی بابت القدر اس کی فضیلت میں نازل فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ القدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد میں نازل فرمائی. چنانچہ انا انزلناہ قدر لیلۃ القدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. انا انزلناہ یہ جو فضیلتیں آنے والی ہے ہم نے قرآن کریم سنیں گے لیلۃ القدر سنتے رہتے ہیں. یہ فضیلت یہ جو فضیلتیں آنے والی ہے عظیم الشان کے جس کو آپ برکت سنیں گے اور سنتے رہتے ہیں. یہ فضیلت سورۃ البقرہ میں اللہ تعالی عظیم الشان کے نزول کی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. سورۃ البقرہ میں اللہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن رمضان الذی انزل فیہ القرآن اور سورۃ القدر میں اللہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں ہم نے ہم نے قرآن کے لیلۃ القدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں دو آیتوں کو ملانے سے بات سمجھ میں آتی ہے.
ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، لیلۃ القدر رمضان المبارک۔ ان دو آیتوں کو ملانے سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے، قرآن رمضان میں نازل ہوا، قرآن لیلۃ القدر رمضان المبارک میں، دونوں کو ملانے سے لیلۃ القدر رمضان میں، قرآن رمضان میں نازل ہوا، قرآن لیلۃ القدر۔ اب یہ جو لیلۃ القدر دونوں کو ملانے سے قرآن کریم کا نزول ہوا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لیلۃ القدر کے پاس 23 سال کے قرآن کریم کا نزول ہوا کا کیا مطلب؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوح محفوظ سے 23 سال کے آسمان دنیا پر پھر نزول کا کیا مطلب؟ لیلۃ القدر میں نازل فرماتے ہیں لوح محفوظ سے حسب ضرورت آسمان دنیا موقع ایک ساتھ 23 سال کے عرصے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسب موقع قلب اطہر پر نازل 23 سال کے عرصے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قرآن عظیم الشان پر نازل ہوتا رہا، اور اس کے نازل ہونے کا طریقہ اتنا انوکھا، اتنا عظیم الشان کا نزول اور اتنا زیادہ، اور اس کے نازل ہونے کا طریقہ اتنا انوکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اتنا زیادہ پسینہ ہو جاتے، صبر آزما کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیوں نہ ہوتے، پسینہ ہو جاتا تبارک و تعالی قرآن کی عظمت بتلاتے ہوئے ارشاد فرما رہے کیوں نہ ہو، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته قرآن کی عظمت بتلاتے ہوئے ارشاد فرما رہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته پہاڑ پر بھی نازل ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، کسی پہاڑ پر بھی نازل ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا اللہ کی خصوصیت۔ قرآن جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوتا، یہ ہے قرآن، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی قرآن جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس کے بعد آپ اٹھا رہے اور قرآن اس کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے وسلم کہ ہم نے قرآن کو اس کے آسمانوں پر پیش کیا، زمین پر پیش کیا، اس کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو انہوں نے آسمانوں میں پیش کیا، ہم اٹھا نہیں سکتے، وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ اور انسان نے اس کو انہوں نے اس کے بعد اٹھانے دی کہ ہم اٹھا نہیں سکتے، وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ اور انسان نے اس کو اس کے بعد اٹھانے ترجمہ کراتے تھے کہ انسان وَكَانَ الْإِنسَانُ ظَلُومًا جَهُولًا انجام کے اعتبار سے جاہل اور ذات سے اعتبار سے ترجمہ کراتے تھے کہ انسان اپنی ذات کے اعتبار سے انجام کے اعتبار سے جاہل اور انجام کے اعتبار سے جاہل ہے، اس نے ہمیں بدلے اپنی ذات کے اعتبار سے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انجام کے اعتبار سے قرآن کے نزول کے لیے اس نے ہمیں بدلے ہمیں اٹھاؤں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب اطہر پر چنا گیا قرآن کے نزول کے لیے، جس کتنی اہمیت اور عظمت والا ہے تعالیٰ نے قرآن عظیم الشان کو نازل فرمایا ہے، اس سرزمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدل گئی قرآن عظیم الشان کو نازل فرمایا ہے، اس سرزمین کی مکہ مکرمہ بدل گئی قرآن عظیم الشان کو مطلب پورے ورلڈ کی ماں، مکہ مکرمہ ام القرآن بنا، ام القرآن مطلب ورلڈ کی ماں، مکہ مکرمہ کا جائے وقوع، اور آج بھی ورلڈ کے سینٹر نکال کر دیکھیے مکہ مکرمہ کا جائے وقوع اس پر نازل ہونا ہے قرآن کو، تو اللہ نے اس کو ام القرآن بنایا، اس پر نازل ہونا ہے قرآن کو، تو اللہ نے اس کو ام القرآن بنایا۔ مدینہ منورہ جہاں ہجرت کرنی ہے یثرب کہلاتا تھا علاقہ، ہجرت سے پہلے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مدینہ منورہ جہاں ہجرت کرنی ہے یثرب کہلاتا تھا، وہاں قرآن نازل ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے مدینہ منورہ نورانی شہر قرآن نازل ہوا، اس کو اللہ تبارک و تعالی نے برکت والا شہر، عظمت والا شہر، نورانی شہر، بے جان چیزیں عظمت والی ہو گئی، عظمت والا شہر وجہ سے، شہروں میں جان ہوتی ہے بے جان چیزیں بھی عظمت والی ہو گئی قرآن مبنی کی وجہ سے، علاقوں پر مبنی شہروں میں جان ہوتی ہے، لیکن جب قرآن کی اہمیت اور مبنی حیثیت بدل رہی ہے، علاقوں پر مبنی، لیکن جب قرآن کا نزول ہو رہا ہے اس کی اہمیت حیثیت بدل رہی ہے، اس قلب اطہر کے مقام کو اللہ تبارک و تعالی پر اللہ تبارک و تعالی جہاں اور کائنات سے اس قلب اطہر کے مقام کو اللہ تبارک و تعالی کر دیا، پوری دنیا جہاں سید الانبیاء امام الانبیاء
تمام نبیوں کے سردار محمد الرسول اللہ سید الانبیاء امام الانبیاء پر نازل ہو رہا ہے۔ تمام نبیوں کے سردار ترین ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہو رہا ہے۔ اور شیخ سعدی کائنات میں سب سے افضل ترین ہستی اللہ کے بعد پوری کائنات میں سب سے زیادہ عظمت کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی اللہ کے بعد پوری کائنات میں سب سے زیادہ عظمت والی ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی کی برکت۔ آپ اس سے اندازہ لگا شان کے نزول قرآن کی برکت جس دل پر محفوظ کیا جاتا ہے، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرآن اس کی اہمیت دل پر نہیں ہونی چاہیے محفوظ کیا جاتا۔ جان چیزوں کی حیثیت کو اللہ بدل رہے ہیں، اس کی اہمیت عظمت سینے میں محفوظ ہو رہا ہے قرآن، جب ایک بے جان چیزوں کی حیثیت کو اللہ بدل رہے ہیں، عظمت کتنی ہونی چاہیے سینے میں محفوظ ہو رہا ہے قرآن۔ دونوں چیزیں اس کی اہمیت عظمت کتنی ہونی چاہیے اور ہم کتنی کر پا رہے ہیں، دونوں چیزیں سوچنے کے لائق۔ اللہ کتنی ہونی چاہیے ہمیں اور ہم کتنی کر پا رہے ہیں، عظمت والا بنائیں کہ ہم حفاظ کرام کا احترام اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ وہ چیز ہے عظمت والا بنائے کہ ہم آپ حفاظ کرام بن جائیں گے، مکرم بن جائیں گے، یہ وہ چیز ہے عزت اللہ بڑھا دے گا جس سے آپ معظم بن جائیں گے، مکرم بن جائیں گے، آپ کی عزت اللہ بڑھا دے گا اگر آپ حفاظ کرام جامعہ اشرفیہ راندھیر گجرات ایک بہت بڑا مدرسہ ہے، بہت پرانا مدرسہ ہے، اس کے شیخ الحدیث ہے فلا قاری رشید احمد صاحب۔ جامعہ اشرفیہ راندھیر گجرات ایک بہت بڑا مدرسہ ہے، بہت پرانا مدرسہ ہے، ہر سال آتے ہیں یہاں پر جلسے میں۔ قاری رشید احمد صاحب اجمیر، ایک سال میں خود موجود تھا، قاری صاحب نے واقعہ سنایا یہاں پر جلسے میں کہ ان کے علاقے گجرات میں ایک سال ایک عالم دین تھے حضرت قاری صاحب نے واقعہ سنایا عالم صاحب کہ ان کے والد گجرات جو مہاجر مدنی دین تھے، ہجرت کر کے چلے گئے مولانا بدر عالم صاحب، اور ان کے والد جو مہاجر مدنی بنے بدر عالم صاحب کا انتقال مولانا بدر عالم صاحب انہیں جنت البقیع میں بدر عالم صاحب کا انتقال ہو جانے تدفین ہو جانے 40 سال کے بعد جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا۔ کسی وجہ سے انتقال ہو جانے تدفین ہو جانے 40 سال کے بعد اس قبر کو کھودا گیا جہاں وہ مدفون تھے، کسی وجہ سے اس صاحب موجود کرنے کے لیے شوق میں ہو گئے، اس قبر کو کھودا گیا جہاں وہ پڑ گئے، کیونکہ جیسے قبر کھودی گئی اس وقت کے موجود میں 40 سال پہلے دفن کی حیرت میں پڑ گئے سالم، کیونکہ جیسے قبر کھودی گئی اس میں 40 سال پہلے دفن کی ہوئی لاش صحیح سالم کیا گیا، اس کا کفن بھی صحیح سالم معلوم کیا گیا، ریسرچ کیا گیا، تحقیق کی گئی کس کی قبر کو کون سا گیا دوسری جگہ کھودا، تو معلوم ہوا یہ حضرت معلوم کیا گیا، ریسرچ کیا گیا، ابھی ان کے کون حیات ہیں، ان کے لڑکے کس کی قبر ہے کون سا عالم، تو معلوم ہوا یہ حضرت مولانا بدر عالم وہاں پہنچی ان کے پاس، ابھی ان کے کون ایسے سے ہوا ہم نے تمہارے والد کی قبر صحیح سالم کھوج کرتے ہوئے وہاں پہنچی ان کے پاس کہ ایسے ایسے 40 سال کے بعد والد کی پیش کھودی وہ صحیح سالم، کچھ کوالٹی ایسی رہی ہوگی 40 سال کے بعد خاص بات ایسی رہی ہوگی جس کو تم جانتے ہو، ہمیں بھی معلوم ایسی رہی ہوگی، تو کہا کہ عالم تھے پوری زندگی، کچھ تو خاص بات ایسی رہی ہوگی پڑھنے پڑھانے میں گزری جس کو تم جانتے ہو، ہمیں بھی معلوم ہو جائے میں گزری، تو کہا کہ عالم تھے پوری زندگی، لیکن ایک چیز جو میں نے اپنے والد پڑھانے میں گزری نرالی دیکھی، اللہ رسول قال اللہ اور عام لوگوں میں دیکھنے نہیں ملتی، وہ دیکھی وہ میں بتا سکتا ہوں، لیکن ایک چیز جو میں نے اپنے والد میں نرالی دیکھی، میرے والد صاحب اور عام لوگوں میں دیکھنے نہیں ملتی، وہ دیکھی وہ میں بتا سکتا ہوں، چھوٹا سا بچہ بھی حافظ قرآن کے سامنے بیٹھتا، فرمایا میرے والد صاحب کے سامنے پیر پسار کے نہیں بیٹھتے، کہ کوئی اگر چھوٹا سا بچہ بھی حافظ قرآن اس کے سیدھے میں قرآن کریم کبھی اس کے سامنے میں اس کے سامنے پیر کیسے پسار کے حافظ قرآن، اس کے سیدھے میں قرآن کریم محفوظ ہے، میں اس کے سامنے پیر کیسے پسار کے بیٹھوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جسم کو محفوظ کر دیا، جس جسم سے حیات میں زندگی میں حفاظ کرام کی عظمت ہوئی، اس جسم کو محفوظ کر دیا جس جسم سے حیات میں زندگی میں حفاظ کرام کی عظمت ہوئی، اپنے علاقے کے اپنے ارد گرد کے حفاظ کرام کو کرنی چاہیے سے دیکھنا چاہیے، اللہ مکرم بنا دے گا، اپنے علاقے کے اپنے ارد گرد کے حفاظ کرام کو عظمت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔
آج اللہ مکرم بنا دے گا. 27 راتوں میں قرآن کریم مکمل سنایا. آج حافظ صاحب نے الحمدللہ بیٹھتے ہیں تو ہمارا کیا قرآن کریم مکمل سنایا. اور حال یہ ہے ہم پڑھنے بیٹھتے ہیں تو ہمارا کیا حال جانتے ہیں. اعلان کرایا جا رہا ہے, آواز لگائی جا رہی ہے. اور حال یہ ہے کہ ان 27 راتوں میں کہ ہم میں سے ہر بندہ کرایا جا رہا ہے, آواز لگائی جا رہی ہے. اپنے جیب خاص سے بڑی تھا قاری صاحب بارہا اس کو ہم میں سے ہر بندہ یہ چند ہزار جیب خاص سے بڑی لاکھوں کے مستحق ہیں. قاری صاحب بارہا اس کو کہتے ہیں قاری رشید احمد صاحب, کیونکہ معمولی چیز چند ہزار کے قرآن کریم لاکھوں کے تلفظ کے ساتھ حروف کی صحیح ادائیگی کے ساتھ آپ تک معمولی چیز نہیں دے رہے ہیں آپ کو. قرآن کریم صحیح تلفظ کے ساتھ حروف کی صحیح ادائیگی کے ساتھ پہنچا رہے ہیں. حسن اور ہر سال علیہ رحمہ فرماتے ہیں حسن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم الشان میں قرآن کریم کی فرماتے ہیں وعدہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی ہم نے قرآن کو وعدہ کیا ہے, ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. حضرت مولانا عابد صاحب فرماتے ہیں ہم نے حفاظت قرآن نازل کیا ہے, ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. حضرت مولانا عابد صاحب فرماتے ہیں کہ قرآن کا یہ بھی اس بات کا پابند بنا دیتا ہے کہ چھوٹے بڑے حافظ قرآن لوگوں کو اس بات کا پابند بنا دیتا ہے کہ مجھے ذمہ داری ہوتی ہے کہ مجھے سنانا ہے. پورا دن لے کر بیٹھ رہے ہیں قرآن کریم, ایک احساس ہوتا ہے کہ مجھے سنانا ہے, ذمہ ہوتی ہے کہ مجھے پڑھا جا رہا ہے. پورا دن لے کر بیٹھ رہے ہیں قرآن کریم نہ رہ جائے, کوئی کمی بیشی کئی مرتبہ سے دہرایا جا رہا ہے, کئی مرتبہ سے پڑھا جا رہا ہے کہ کوئی چوک نہ رہ جائے, کوئی غلطی نہ رہ جائے, کوئی کمی بیشی نہ رہ جائے. لفظوں کی حفاظت حفاظ سے کرائی, معانی کی حفاظت علماء سے کرائی طریقہ ہے. اس کے مفاہیم کی حفاظت حفاظ سے کرائی, معانی کی حفاظت مفسرین سے کرائی. ہر ایس کے مفاہیم کی حفاظت مفسرین سے کرائی. قیام شان نزول کی حفاظت مفسرین سے کرائی. کا وعدہ ہے ہر اعتبار قیام قیامت محفوظ رہے گا, کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے. انگریز یہاں پر مسلط ہوا آپ جانتے ہیں, اور انہوں نے قرآن کریم کے سارے نظر آتش کر دی. انگریز یہاں پر مسلط ہوا آپ جانتے ہیں, اور انہوں نے قرآن کریم کے سارے نظر آتش کر دی سے پانی میں کہنے لگا اب کیسے قرآن مولانا شاہ ولی علیہ الرحمہ سے ایک انگریز کہنے لگا اب کیسے قرآن کی حفاظت باقی نہیں چھوڑا, ایک نسخہ باقی ہم نے نہیں چھوڑا. مسکرائے 6 سال کے بچے مذہب کا کوئی ایک نسخہ ہم نے باقی نہیں چھوڑا. اس نے پڑھنا شروع کیا. حضرت مسکرائے اس کے دل سے 6 سال کے بچے کو بلایا اور کہا بیٹا ایسے حفاظت کرنے پڑھنا شروع کیا. اس کے دل سے کیسے نکالو, یہ قرآن کے نزول کی رات ہے. ایسے اس میں جو اہمیت فضیلت برکتیں ہیں وہ قرآن کی, قرآن ایک نزول کی رات بن رہی ہے. اس میں جو اہمیت ہے فضیلت کے نزول کی برکت سے قرآن کی بدولت مکرر برات نور بن رہی ہے, عظمت بن رہی ہے قرآن کریم کے نزول کی برکت سے. تو ہم کیوں نہ مکرم بنے, کیوں نہ قابل احترام بنے, حاوی بن گئے تو سینے سے نظر کی عمل مردوں کو مسیحا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے حاوی بن گئے, پر جو صحابہ نظر نے عمل کیا پوری دنیا پر چھا گئے. اللہ نے عزتیں دلوائی, قرآن کریم اور صحابہ کرام نے عمل کیا پوری دنیا پر چھا گئے. لوگوں نے ان کا اللہ نے عزتیں دلوائی, قرآن کریم اور بچ گئے. ملک اور دنیا جہان میں لاگو کرنے کی فرمائش ہونے لگی. قرآن کریم کے دستور کو ملک اور دنیا جہان میں لاگو کرنے کی فرمائشیں ہونے لگی. جب لوگوں نے دیکھا کہ مسلمان ایسے ہوتا ہے, ایسے اس کو نافذ کیا. آج قرآن کریم سے دوری کی نحوست ہے کہ ہم ذلت اور خوار ہو رہے ہیں, ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. آج قرآن کی نحوست بیان کر رہا ہے کہ ہم ذلت اور خوار ہو رہے ہیں, ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. تم سر بلند رہوگے اگر تم مومن کامل قرآن اور ایمان کامل آئے گا. تم سر بلند رہوگے اگر تم مومن کامل اور ایمان کامل آئے گا. قرآن سیکھ کر سب سے بڑی پریشانی تو یہ ہے کہ ہم نے سیکھا ہی نہیں. ہم جانتے ہیں قرآن کہاں کیسے جاتا ہے. سب سے
بڑی پریشانی کی یہ ہے کہ ہم خالہ کے پاس گئے ہوں گے، ہم جانتے ہیں یہ قرآن پڑھا کیسے جاتا، ساری زندگی ویسے ہی گزر رہی ہے۔ بچپن میں شعور کا بیدار ہونا بھی بہت ضروری ہے کہ میں صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن پڑھ پاؤں، مجھے سیکھنا ہے۔ شعور کا بیدار ہونا بھی بہت ضروری ہے کہ میں صحیح تلفظ کے ساتھ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا علم دو لوگوں کو نہیں دیتا ہے۔ ایک شرمانے والا وضو فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ شرم کرنا ہے نہ عقل دیتا ہے، سیکھنا ہے قرآن۔ ایک شرمانے والا دوسرا اکڑنے والا، اور آج تو الحمدللہ شرم کرنا ہے نہ عقل فرمایا قرآن کہ پھیلے ہوئے حفاظ کرام، اور آج تو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے آپ چاہتے ہیں اتنے پھیلے ہوئے حفاظ کرام، ہر گلی ہر شہر ہر محلے میں حفاظ کرام، چاہے جتنے آپ چاہتے ہیں اتنے اندر سے طلب جگائی جائے، ہر گلی ہر شہر ہر محلے میں حفاظ کرام، بس ضرورت ہے کہ حشامت جگائی جائے اور ان کے پاس جا کر سیکھا جائے، ہمیں سیکھنا، ان کی کچھ خدمت کی سیکھیں گے اور پھر سمجھیں گے شامت کی جائے کیا میسج ہے، قرآن سیکھا جائے، اور کتنے پیارے انداز میں اللہ سمجھا رہے قرآن میں، ہم سیکھیں گے اور پھر سمجھیں گے تو معلوم کیا میسج معلوم ہوگا، اور کتنے پیارے انداز میں اللہ سمجھا رہے قرآن میں، اسلام معلوم ہوگا، ہمیں معلوم ہوگا، صحابہ اکرام کی احکامات معلوم ہوں گے، فرائض معلوم، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ معلوم ہوگی، اسلام معلوم ہوگا، صحابہ اکرام کی زندگیاں معلوم ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ معلوم ہوگی قرآن کی زبان سے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پورا کیریکٹر، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جو کچھ قرآن میں ہے وہ آپ کے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پورا کیریکٹر قرآن ہے، جو منہیات تھے اسے بچتے تھے، جو کچھ قرآن میں ہے وہ آپ کے کیریکٹر میں تھا، آپ کی طبیعت میں تھا، جو منہیات تھے اسے بچتے تھے، جو احکام سے نہیں سمجھنا ہے، علماء سے سمجھنا ہے، تو قرآن کو سمجھنا ہے۔ مولانا انظر شاہ انٹرنیٹ سے نہیں سمجھنا ہے، فرماتے ہیں انٹرنیٹ پر 2 لاکھ سے زیادہ ویب سائٹ عیسائی مشین انظر شاہ جو قرآن نام سے بخاری نام سے فرماتے ہیں اسلام نام سے پھیلائی جا رہی ہے، 2 لاکھ سے زیادہ ویب سائٹ عیسائی ہمارا بندہ نیٹ کھولتا ہے جو قرآن نام سے بخاری نام سے قرآن پڑھ رہا ہوں اسلام نام سے پھیلائی جا رہی ہے، سمجھ رہے ہیں غلط چیزیں پھیلائی جا رہی ہے، ہمارا بندہ نیٹ کھولتا ہے، علماء کے پاس جا کر سمجھنا ہے، قرآن پڑھ رہا ہوں معتبر علماء کرام کی ویب سائٹ پہ جا کر سمجھنا ہے، اسے علماء کے پاس جا کر سمجھنا ہے، اپنے علماء کرام کی ویب سائٹ پہ جا کر سمجھنا ہے کہ میں اس ویب سائٹ سے نیٹ کے اس راستے سے میں قرآن اپنے علماء کے پاس جائیے ان کو بتائیے کہ میں اس ویب سائٹ معلوم کیجئے، اس کے بعد نیٹ کے اس راستے سے میں قرآن کریم کو لے رہا ہوں، قرآن پر عمل ہونا چاہیے ہے کہ نہیں، پہلے ان سے معلوم کیجئے، اس کے بعد معظم محترم بن رہی ہے، قرآن پر عمل ہونا چاہیے، رات بن رہی ہے قرآن کے نزول کی وجہ سے، یہ رات اب لازم محترم بن رہی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بن رہی ہے، قدر والی رات بن رہی ہے قرآن کے نزول، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر ہے کیا؟ 1000 مہینے سے زیادہ محترم عظمت والی ہے لیلۃ القدر خیر، اور ابھی بتایا کہ 1000 مہینے سے زیادہ محترم عظمت والی ہے لیلۃ القدر، اور ابھی بتایا کہ 1000 مہینے سے خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من كل أمر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام نزول فرماتے ہیں حتی مطلع الفجر، اور سلامتی لے کر اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کا نزول آوازیں لگائی جاتی ہیں، زمین پر اترتے ہیں، حدیث مبارکہ میں آتا ہے سلامتی لے کر اترتے ہیں، صبح فرشتوں کے ساتھ اترتے ہیں، قرآن میں بھی اس کو کہا آوازیں لگائی جاتی ہیں، والروح فیہا بإذن ربهم، حدیث مبارکہ میں آتا ہے جبرائیل امین اترتے ہیں، فرشتوں کے ساتھ اترتے ہیں، قرآن میں علیہ السلام اترتے ہیں، والروح فیہا، ہر مسلمان سے روح الامین جہاں رہتا ہو اسے مسافہ کرتے ہیں، اس کی علامت بتائی گئی، اور ہر مسلمان سے مسافہ کرنے، چاہے وہ جہاں رہتا ہو اسے مسافہ کرتے ہیں، 1000 مہینے 83 برس 4 ماہ کا زمانہ ہوتا ہے، اتنی عبادت کرنے کا ثواب ملے گا اگر 1000 مہینے مل جائے، 83 برس 4 ماہ کا زمانہ ہوتا ہے، 83 برس 4 ماہ، اتنی عبادت کرنے کا ثواب ملے گا، قرآن کی برکت سے اللہ نے تیز کر دیا رات، 83 برس، ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز کا سیزن آتا ہے تو اس میں ریٹ، اور قرآن کی برکت سے اللہ نے تیز کر دیا رات، تو لیلۃ القدر میں نیکیوں کا بھاؤ بڑھا دیا، ہر چیز کا سیزن آتا ہے تو اس میں ریٹ، 83 برس 4 ماہ کا زمانہ ایک رات کی عبادت پر، تو لیلۃ القدر میں نیکیوں کا بھاؤ بڑھا دیا اللہ نے، اور کیا فضیلت 4 ماہ کا زمانہ ایک رات کے عبادت، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں
بخاری مسلم کی روایت اور کیا فضیلتیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بخاری مسلم کی روایت ہے غفر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ایمان من قام لیلۃ اور احتساب کے ساتھ لیلۃ القدر میں جاگے گا عبادت کرے گا اللہ کو یاد کرے گا ایمان اللہ تبارک و تعالی اور احتساب کے ساتھ لیلۃ القدر میں جاگے گا عبادت کرے گا اللہ کو یاد کرے گا اللہ تبارک و تعالی فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے فرماتی ہے عشر الاواخر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشر کی عشر الاواخر میں ہماری 21 رات چلی گئی 23 القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشر کی اور اس کے بعد اور رات آنے والی ہماری 21 رات چلی گئی 5 راتیں چلی گئی 25 راتیں ہیں جن میں 27 کی رات کی رات دیا گیا اس کے بعد ایک اور رات آنے والی فضیلت بتلائی گئی یہ 5 راتیں طاق راتیں ہیں جن میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا متعین کیوں نہیں کیا اور کیا یہ رات لیلۃ القدر ہے متعین کیوں نہیں کیا 5 راتوں تک عبادت کرایا جا رہا کیوں بندوں کو ٹھکایا جا رہا ہے متعین کیوں نہیں کیا 5 راتوں فرمایا عبادت کیوں کرایا جا رہا ہے کیوں بندوں کو ٹھکایا جا رہا ہے پر احسان کیا جا رہا ہے کہ اگر امت پر احسان کیا جا رہا تو جتنی بڑی فضیلت ہے احسان کیا جا رہا ہے شکار ہوتا ہے اگر بتا دی جاتی اگر عبادت نہ کرتا تو جتنی بڑی فضیلت ہے عبادت کے ساتھ بڑی وعید کا شکار ہوتا ہے غفلت کی نظر بہت ساری عبادت ہو جاتی ہے اگر رات کی نظر عبادت کے ساتھ اس میں نہ جاگتا جیسے ہوتا ہے پھرنے کی نظر ہو جاتی ہے بہت سارے کی راتیں ہو جاتی ہیں اگر معلوم ہونے کے باوجود حالت نہیں ہونا چاہیے تو زیادہ ہلاکت کا پھرنے کی نظر ہو جاتی ہے معلوم ہونا چاہیے اگر معلوم ہونے کے باوجود جاگنے کا کرتا تو زیادہ ہلاکت کا اندیشہ تھا اس لیے معلوم نہیں کرایا حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے ابن ماجہ میں روایت جب امت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب رمضان انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے ابن ماجہ میں روایت حضرکم وفیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ پہنچا تمہارے پاس رمضان مہینہ شروع کرا فرمایا مہینوں سے زیادہ افضل ہے قد حضرکم وفیہ فقد حرم الفشار کہ آپ پہنچا تمہارے پاس رمضان رات کی خیر سے محروم ہو گیا وہ سارے خیر سے محروم ہو گیا من حرم فقد حرم ولا يحرم کہ جو خیر ہے الا رات کی خیر سے محروم ہو گیا سارے خیر سے محروم آدمی ہے محروم ہو سکتا ہے واقعتاً حقیقت محروم ہو سکتا ہے اور اس رات کی خیر سے صرف محروم آدمی ہے محروم ہو سکتا ہے روایت جو واقعتاً حقیقتاً محروم ہے نہیں محروم رہ سکتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک آخری روایت اس کے بعد روایت فرماتی ہیں اور خود اپنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا روایت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بات بتلا رہے ہیں معلوم ہو جائے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ آج ہی کی رات قدر ہے اس میں کیا عائشہ تو کہہ اللہم انک عفو تو آپ بخاری شریف کی روایت میں ہے اللہم انک عفو عائشہ تو کہہ اللہم انکا عفو اس کی تفسیر صاحب مشکات فرما رہے ہیں اللہم انکا عفو کریم کی اللہم انکا صاحب مشکات فرما رہے ہیں اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فعنی ای انکا انت کثیر العفو یعنی اے اللہ بہت تحب العفو فعنی ای انکا انت کثیر العفو یعنی بدون اللہ بہت کثرت سے معاف فرمانے والے ذات کو اور کریم بدون حق نہیں بنتا ہے کریم کہتے ہیں اس ذات جس کا حق نہیں بنتا ہے نہ حق کو جس کے اندر حق نہیں بنتا ہے ایسے کو بھی دے دینے والے بنتا ہے ناہل ہے تو دعا جس کے اندر کوئی قابلیت نہیں ہے عفو کریم ایسے کو بھی دے دینے والے کو ایسے کریم ہے ایسے بخشنے والے سکھائی جو قابلیت تلاش نہیں کرتے نہ نالائقوں کو بھی معاف کر دیتے کریم ہے ایسے بخشنے والے ہیں جو قابلیت تلاش نہیں کرتے نہ نالائقوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں کریم سے کریم سے بڑا پالا انشاءاللہ صاحب اس پر اپنا ایک جملہ کہتے ہیں آج کی کریم سے پالا کریم سے بڑا پالا انشاءاللہ پالا انشاءاللہ تعالی کریم سے پالا وہ اللہ تبارک و تعالی سے کریم سے پڑا ہے پالا انشاءاللہ کہ ہمارا جو پالا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی سے کریم سے پڑا تھوڑا سا اپنے آپ کو بخشش ہونی ہے
تھوڑی سی طلب کی جانے دے، عبادت اپنے آپ کو تھکانے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا اپنے آپ کو عبادتوں میں محدث فرماتے ہیں کہ یہ رات کی نظر نہ جانے دے، کے ساتھ عبادت کریں، لگنے میں زیادہ حقدار ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ رات دعا کے ساتھ لگنے میں زیادہ حقدار ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور بھی عبادتیں کر سکتے ہیں، کوئی متعین خاص عبادت مذکور نہیں ہے، جو عبادت کے ساتھ کوئی متعین کرنا آسان ہے، آپ خاص عبادت کرنا چاہیے، مذکور نہیں ہے، جو عبادت آپ کو سہولت کے ساتھ ہمیں اپنی ساری زندگی کرنا آسان ہے، اطاعت کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ اللہ تبارک گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو طاقت اپنی ساری زندگی اپنے اطاعت کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ فرمائے، گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر رات کا فرمائے قدر بن سکی قدر کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر رات سب جتنے بھی مرحومین دنیا سے جا چکے ہیں تمام کے اللہ مغفرت فرمائے، تمام کے درجات کو اللہ ہمارے حال کا بلند فرمائے، جتنے بھی مرحومین دنیا سے جا چکے ہیں تمام کے اللہ مغفرت فرمائے، تمام کے درجات کو اللہ تبارک و تعالی بلند فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔